السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ظالم بادشاہ سے اس کا وزیر کیسے بچا۔ تو بہت ہی مزیدار، بہت ہی دلچسپ کہانی، امید ہے آپ اسے پڑھ کر انجوائے کریں گے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ ہر وقت وہ عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر اسے بہت تنگ تھا۔ تو وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات بہت بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب غریب خواہش سوچی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف جائے، اور اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو وزیر نے فوراً وضو کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ رات کو جب وہ سویا تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں جا رہا ہے اور اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے، جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو وزیر نے صبح اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراً کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ تو وزیر پھر اگلے دن جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں اس کو چلتے چلتے 5 دن ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ تو جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً خرگوش کو شکنجے سے آزاد کرایا اور پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کو ایک آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ تو وزیر حیرت سے مڑا تو پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے جو بول رہا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا اور شکنجہ کھولتے ہی جادوگر کا اثر زائل ہو گیا۔ تو وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی۔ پھر بونا جو ہے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو بولا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھا کہ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر چل دیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ پھر اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل بناتا ہوں۔ او بھائی! پھر وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور مستری موجود تھے اور تعمیراتی سامان وغیرہ بھی پڑا ہوا تھا۔ پھر وزیر نے طوطے کا ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں مٹھو اپنا کام دکھاؤ۔ تو پھر طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانا شروع کر دی، اینٹیں بگڑاؤ، اینٹیں بگڑاؤ، اینٹیں بگڑاؤ۔ پھر بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا کہ بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹیں کیسے پہنچائے گا۔ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو پھر اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر کھڑے ہو کر کافی دیر سوچا اور اس نے وزیر کے سمجھانے کے انداز کو بہت پسند کیا۔ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس لیے اپنے سارے غلط کاموں کی معافی مانگی اور پھر وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔ تو پیارے دوستوں اور پیارے پیارے بچوں، جو بھی کوئی مشکل آن پڑے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو کیسے غیبی طریقوں سے ملے گا۔ تو امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو جلدی سے اس کہانی کو لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اور بھی نئی نئی کہانی آپ کو ملتے رہیں، آپ بچوں کو سناتے رہیں اور ان کی تربیت بھی اچھے سے ہوتی رہے۔ ٹھیک، تو پھر اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔